أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيम. तवज्जो फरमाएं, तवज्जो आप लोग। आज से हमारा पहला सिपारा शुरू हो गया है। 20 पारे मुकम्मल, पहले 10 इंशाल्लाह अनकरीब मुकम्मल होंगे। ये आपका बाकायदा सबक भी है, यानी इस रुकू को आपने 20-25 दफ़ा पढ़ना होगा रोज़ाना। ये नहीं कि अभी यकीमून सलाता गलतियाँ आ रही हैं, अब याद नहीं करोगे तो फिर मेरा कसूर तो नहीं है। किसका कसूर है? आप लोगों का कसूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ सूरह फातिहा से कुरान शुरू होता है। सूरह फातिहा ना सिर्फ कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरत है, बल्कि ये पहली वो सूरत है कि मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। सूरह फातिहा आपको पता है मुकम्मल
صورت نازل ہوئی، اس سے پہلے کوئی صورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، پہلی یہ صورت سمجھ آئی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف بھی ہے، کیا ہے، حمد بھی ہے، دعا بھی ہے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس دعا میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے وہ پورا قرآن اس کی تشریح ہے، کیا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ربی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ٹھیک ہے جی۔ پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ایکسٹینسو ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی، انٹینسو ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو، سمجھ آئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی لیکن اس جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی آخرت میں، کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام دو جہانوں کا پروردگار ہے، ٹھیک ہے جی، اور تمام حمد اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے، حمد رب العالمین کے لیے، یہ بھی ترجمہ شارٹ کٹ اردو عربی۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، سمجھ آئے گی؟ ماشاء اللہ اتنی خوبصورت مسجد عائشہ ہے جی، کیا مطلب بنائی جس نے وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ سارے نمازی، سارے ماشاءاللہ بنانے والے، تعاون کرنے والے، تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ لہذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسی نے توفیق دی ہے نا۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، سب کی تخلیق اور پرورش کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا کیا دیا جائے گا؟ بدلہ بولنا پڑے گا، دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ میں بول رہا ہوں، زبان کو اللہ نے مجھے دیا ہے امانت کے اختیار ہے، اچھا بول، زبان سے گالیاں نہ نکالو، بری باتیں نہ بولو، کسی کو برا بھلا نہ کرو، غیبتیں چغلیاں نہ کرو۔ زبان میرے کنٹرول میں ہے نا، ایک قسم کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مکمل نہیں ہے ہمارے پاس ابھی بھی۔ کبھی بھی کوئی منہ بند ہو جائے، کسی کا گلا خراب ہو جائے، اچانک طبیعت خراب ہو جائے، زبان سے غلطی ہو جائے، نماز میں غلطی ہو سکتی ہے، بھول جاتا ہے بندہ۔ اختیار میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ، دنیا میں مکمل اختیار بھی نہیں ہے، اس کی وجہ سے آکڑنا نہیں ہے۔ یہ آخرت میں کیا ہوگا؟ زبان الیوم نختم علی افواہہم، اس دن منہ کو مہر لگا دی جائے گی، اسٹیمپ، تالا، قیامت کے دن۔
اور کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، ہاتھ کی زبان آ جائے گی، وتشہد ارجلہم، پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ کرتے تھے، کہاں چل کے گئے تھے، مسجد کی طرف یا گناہوں کی طرف یا اسکولوں ٹیوشنوں میں لگے رہو؟ ہاں تو سب کچھ بولیں گے نا، سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک ریکارڈنگ یہ ہو رہی ہے اور ایک ہر چیز گواہ بن رہے ہیں، گناہوں کے بھی اور اچھے کاموں کے بھی۔ گناہوں سے توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا دیں گے، گواہ ختم، فرشتے بھی مٹا دیں گے اللہ کے حکم سے۔ نیکیوں کے وہ باقیات، نیکیاں سیو رہیں گی، ریکارڈ رہیں گی، جس نے سنا ہے، جس پتھر کے پاس سبحان اللہ کہا، قرآن پڑھا ہے، وہ گواہ رہے گا، وہ گواہی دے گا، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا ہے۔ فرشتے نے بھی لکھ دیا کہ اس پتھر کے پاس اس نے اتنی دفعہ قرآن پڑھا، اس دروازے کے پاس، اس مسجد میں، اس کھڑکی کے پاس، یہ جو ہے اللہ پردہ ہے، جالی ہے، دیوار ہے، کھڑکیاں ہیں، لائٹیں ہیں، پنکھے ہیں، ادھر یہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے، یہ سارے کیا ہیں؟ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ قیامت میں کتنے گواہی دیں گے؟ جب ہم توجہ سے بھی سنیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو پھر وہ کہیں گے یہ ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ملکیت کی بات سمجھ آ گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے 10,000 روپے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، جو مانگی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی طور پہ ایک ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اہدنا ہدایت دے، صراط ہم کو، صراط المستقیم کی، یہ بھی ترجمہ سمجھیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا صراط، انعمت جن پر انعام کیا تو نے، علیہم، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ہو گئی سورہ فاتحہ۔ سورہ بقرہ، اس کی ہم پچھلے آخری اس میں بھی یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے، کون سی؟ سورہ بقرہ 288، اس کی آیات 67 تا 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ مطلب گائے، کسے بولتے ہیں؟ گائے کو، کاؤ، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلہ میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے، جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے۔ پہلے پارہ کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے کبھی کسی قسم کی شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارہ کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے۔ کون سی صورت؟ سورہ بقرہ مدنی ہے،
اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں، اور 40 بنی اسرائیلیوں کی بیماریوں کا بھی ذکر ہے جو بڑی بڑی عجیب عجیب کام کرتے تھے نا وہ۔ الف لام میم، مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآنی قاعدہ بھی لکھا ہوتا ہے حروف مقطعات، مقطعات، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے بھی سمجھنے پر موقوف نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کتاب کسی کتاب کو 100% شک سے بالا تر نہیں سمجھا جا سکتا، سمجھائی؟ جتنی مرضی کتاب لکھ لو، غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اور اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، کس کی؟ کلام اللہ ہے، جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ بولا کرو، کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں۔ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الی آخری۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر، ہارڈ ویئر نہیں ہے، وہ سافٹ ویئر چیزیں ہیں، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتی اور سن بھی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود چکر کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ چالاکی کرتی ہے، لہذا زیادہ گپ شپ نہ لائے اس نے، چلاکی نہ۔ غلط سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں غیب کی چیزیں، یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرو نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ امتحان تو ہوتا ہی ہے، وہ پیپر کیا ہوتا ہے، سوال جواب دیتے ہیں، کوئی سوال ہی ہوتا ہے نا صرف۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرمائے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا اچھے نمبروں سے۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے، یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے، لہذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا آیت؟ ذالک الکتاب والی آیت ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور یہ تفصیلات زیادہ ہیں تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
تھوڑا ہی کافی ہے عمل کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔